اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش اور پھر ان کے اوپر جو اپنے خاص کرم نوازی فرماتا ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ اپنے بندے کو اگر آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ بندہ اس آزمائش میں کامیاب رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی خصوصی کرم نوازیاں بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ بات چل رہی ہے حضرت مریم کی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جب انہیں بیٹا عطا کیا تو آپ تنہائی میں چلی گئی، دور چلی گئی آپ کے پیٹ میں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ظاہر ہے ایک ایسی عورت جس کا خاوند نہیں ہے تو اس نے لوگوں کے سے شرمندگی کی بنا پر بھی، لوگوں سے ڈر کی بنا پر بھی آپ نے تنہائی اختیار کر لی، لیکن اللہ کی قدرت تھی، یہ کام ہو کے رہنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی کیسی مدد فرمائی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، یعنی ان کو حمل ہوا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے درد ذیل شروع ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے کی جو تکلیف شروع ہوئی تو وہ نے کھجور کے درخت کے پاس لیا، جنگل میں چلی گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہوتی، کوئی میرا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت انسان کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ ایک عورت ذات کو، تو اس وقت پھر پاس بھی کوئی نہ ہو تو اس سے تکلیف تو ہونی ہے، اور خاص طور پر پھر اس بات کا بھی ڈر ہو کہ ہونے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس وقت نہایت ہی پریشانی کے عالم میں آپ نے یہ بات کہی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یہ موت کی تمنا کرنا دنیاوی مشکلات سے تنگ آ کر پہلی امتوں میں گو جائز بھی ہو، ہماری شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے موت کی تمنا کرنا، کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اللہ رب العالمین پھر کوئی نہ کوئی اس کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ انسان سے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اس قسم کے الفاظ نکل جائیں تو اللہ سے وہ معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو جب آپ اس پریشانی کے عالم میں تھی، اب اللہ نے رب العالمین نے اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائی اور یہ بتایا کہ جو مشکل میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ تو چونکہ آپ پہاڑی علاقے میں تھی تو اس کے قریب سے ہی آپ کو حضرت جبرائیل امین نے پھر دوسری آواز دی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، تو ان کے نچلی طرف سے، یعنی پہاڑ کے نچلی طرف سے آواز آئی کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر جاری فرما دی ہے۔ تمہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اس وقت تم ہو وہاں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، اور وہ میٹھا پانی کا چشمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ نے جاری فرمایا تھا وہ حضرت مریم کی خوراک بھی بنا اور ان کے لیے وہ ذریعہ شفا بھی بنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس درخت کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ خشک تھا، لیکن یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ اللہ نے شاء فرمایا آپ اسے ہلائیں، جب آپ اس کے ساتھ ہاتھ لگائیں، جب آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ خشک درخت ہرا بھرا ہو گیا، اور اس کے ساتھ
پکی ہوئی کھجوری لگ گئی۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں، تجھ پر تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرے گی۔ یہ ہے اللہ کی مدد کہ جب کوئی نہیں ہوتا پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، کہ وہ درخت جو خشک ہو چکا تھا وہ اس درخت کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی اور پھر ہاتھ لگایا تو اللہ نے تر و تازہ کھجوریں آپ کو عطا فرمائی، اور فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جائے گی، لوگ اعتراض کریں گے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ فی الحال وقتی طور پہ جو آپ کو تکلیف تھی اور اس وقت جو عورت کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ نے مہیا کر دی، اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے، اطباء کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر کھجور اگر عورت کو دی جائے تو اس کی بہت سارے طبی ضروریات اس کی پوری ہوتی ہیں اور اس کو فائدہ دیتی ہیں، اور کھجور کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی خوراک رکھی ہے۔ اس طرح اسی لیے افطاری کے وقت بھی کھجور کھائی جاتی ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔